کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے اس زمین پر ایک عجیب و غریب مخلوق آباد تھی۔ یہ مخلوق بظاہر تو انسانوں سے مشابہ تھی، لیکن اس کے جسم کا کوئی حصہ مکمل نہ ہوتا، کوئی ایک ہاتھ کا، کوئی ایک ٹانگ کا اور کوئی عجیب و غریب شکل و صورت کا۔ یہ زمین کے گوشے گوشے میں آباد تھے، مگر ان کا کام صرف فساد اور تباہی مچانا تھا۔ جنگلوں میں وحشیوں کی طرح جیتے، جو ملا چھین لیا، جو نہ ملا چھیننے کے لیے لڑ پڑے۔ ناظرین کرام، یہ قوم نہایت ہی ظالم اور سخت دل تھی۔ اس قوم کا نام نسناس تھا اور یہ قوم بڑی وحشی قوم تھی۔ نسناس کا ظلم حد سے بڑھ رہا تھا۔ یہ مخلوق زمین کی خوبصورتی کو گہنا چکی تھی۔ پہاڑوں میں شور، میدانوں میں خوف اور دریاؤں کے کنارے موت کا راج تھا۔ کوئی جگہ ایسی نہ تھی جہاں سکون باقی ہو۔ آخر کار اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ ان ظالموں کا خاتمہ کر دو۔ آسمان سے فرشتوں کا لشکر اترا اور ایک ہی جھٹکے میں نسناس کو ختم کر دیا۔ ان کا نام و نشان تک باقی نہ رہا۔ زمین ایک بار پھر خاموش ہو گئی، جیسے طوفان کے بعد سمندر پرسکون ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ خاموشی ناظرین کرام ہمیشہ کے لیے نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کو خالی نہ چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ اسی زمین پر حضرت آدم علیہ السلام کو بھیجا گیا، مگر فرق یہ تھا کہ آدم علیہ السلام کو عقل، علم اور روحانی فضیلت سے نوازا گیا۔ ناظرین محترم، قبل از آدمی مخلوقات کے حوالے سے اسلامی روایات اور مفکرین کے نظریات زیادہ تر قیاس ہیں، کیونکہ قرآن اور مستند احادیث میں براہ راست حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے کی مخلوقات کے بارے میں تفصیل موجود نہیں۔ تاہم کچھ روایات اور تفاسیر میں اس بات کا ذکر ملتا ہے کہ ممکن ہے کہ زمین پر پہلے بھی مخلوقات آباد تھیں، جیسے بعض مورخین اور بعض مفسرین نے نسناس کا ذکر کیا ہے، لیکن یہ روایات زیادہ تر ضعیف یا غیر مستند سمجھی جاتی ہیں۔ مشہور مفسر امام قرطبی نے بھی اپنی تفسیر میں اس بات کا اشارہ دیا کہ حضرت آدم سے پہلے زمین پر مخلوقات تھیں، لیکن ان کا کوئی واضح نام یا تفصیل نہیں دی گئی۔ جنات کا وجود تو تھا۔ قرآن کے مطابق جنات کو حضرت آدم سے پہلے پیدا کیا گیا تھا اور وہ زمین پر آباد تھے۔ ابن کثیر نے اپنی کتاب البدایہ والنہایہ میں ذکر کیا ہے کہ جنات کا زمین پر غلبہ تھا، لیکن انہوں نے فساد برپا کیا اور آپس میں جنگیں لڑیں۔ اللہ نے فرشتوں کے ذریعے ان پر عذاب بھیجا اور پھر انسانوں کی تخلیق کا فیصلہ ہوا۔ ناظرین کرام، بعض مفکرین اور ماہرین یہ بھی مانتے ہیں کہ تخلیق ایک مسلسل عمل ہے اور مختلف ادوار میں مختلف مخلوقات کا وجود اس دنیا پر رہا ہے۔ کچھ ماہرین کے مطابق ممکن ہے کہ انسانوں سے پہلے ایسی مخلوقات موجود تھیں جو عقل اور شعور کی حامل تھیں، لیکن وہ آدم علیہ السلام جیسی روحانی فضیلت نہیں رکھتی تھیں۔ ناظرین کرام، جدید ماہرین آثار قدیمہ کا بھی یہ کہنا ہے کہ زمین پر لاکھوں سال پہلے مختلف قسم کے جانور اور مخلوقات آباد تھیں۔ اس کے آثار تو ملتے ہیں، لیکن اسلامی روایات میں ان کا ذکر نہیں ملتا۔ لیکن ان مخلوقات کے وجود سے یہ نظریہ پیش کیا جاتا ہے کہ تخلیق کا سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے بہت پہلے جاری تھا۔ ناظرین محترم، یہ دنیا بہت وسیع ہے، یہ کائنات بہت بڑی ہے۔ ناظرین کرام، اس بات کے آثار تو ملتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے اس دنیا پر کوئی نہ کوئی تو مخلوق موجود تھی، جیسے نسناس کا ذکر کیا گیا۔ تاریخ میں ایسی بہت سی روایات بھی ملتی ہیں۔ ناظرین کرام، اللہ تعالی ہر بات کا جاننے والا ہے اور اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔